مغفرت کی بدولت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس نوعیت کے جتنے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ان میں جہاں جانے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہاں زندہ اور موجود لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں میری گفتگو کے دوران۔ نمبر 1 سماعت، سننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب کسی کی گفتگو سماعت فرماتے تھے تو پورے جسم سے اس کی بات سنتے تھے۔ اس لیے جو شخص توجہ سے قرآن اور حدیث کو نہیں سنتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اپنی ساری بڑائیوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے احساس کو دل میں لیے بیٹھے، پھر یہ دین سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایک تو سننا ہے، اسے کہا جاتا ہے سماعت۔ سننے کے ساتھ ساتھ سوچنا ہے۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو دل و دماغ سے تو نوازا ہے۔ معاملہ اگر صرف سماعت تک رہا تو نتیجہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ سننے کے ساتھ ساتھ سوچنا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سوچنا کیا ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ جو قرآن مجید چاہتا ہے کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ پھر سن لیجئے، سننا، سوچنا، اور تیسرا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنا۔ اگر سوچنے کے دوران آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعی جو قرآن کو مطلوب ہے، جو قرآن مجید کی چاہت ہے، میں ویسے ہی کر رہا ہوں، تو پھر تو بیٹھے بیٹھے الحمدللہ کہتے رہیں کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ ہے اور ہمارا عمل کچھ ہے، یا آپ کا عمل کچھ ہے، پھر بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کہتے رہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ وہی کروں گا جو قرآن کہے گا، آج کے بعد ویسے ہی عمل کروں گا جیسے اسلامی شریعت کو مطلوب ہے۔ یہ ہے اس پروگرام کا مقصد۔ اور اگر آپ صرف ویسے یہاں آ گئے ہیں کہ خضر حیات صاحب اور خان محمد صاحب سے جو کہ بڑے تعلقات ہیں ہمارے، تو اس لیے ان تعلقات کا لازمی یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن خوانی میں آ جائیں، یا تعزیتی ریفرنس میں آ جائیں، یا دعائیہ تقریب میں آ جائیں، اور پھر جیسے آئیں اور ویسے ہی چلے جائیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ تو میں تلاوت قرآن سے پہلے یہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، چاہے کسی کے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، دونوں کو سننا ہے، اور دونوں کے لیے ہماری گفتگو اصل میں آج جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے والدہ کی عظمت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
فِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ میں سے جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت نہیں کرتا وہ بہترین لطف سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے. میں پھر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو قرآن مجید اچھا نہیں پڑھ سکتا، خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، وہ بہت بڑا محروم شخص ہے. اسے اپنے محرومی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا چاہیے. اسے قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے. اس پورے مجمع میں جو قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتا، میں اس شخص کو کیا کہوں، میں کوئی سخت لفظ کہنا نہیں چاہتا، تو سن لیجئے، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید سمجھیے، قرآن مجید پر عمل کیجئے. آپ اپنے والدین کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہے ہیں قرآن کی علم کو جانے بغیر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید کا علم نہ ہو اور انسان والدین کے ساتھ وفاداری نبھا سکے. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. قرآن مجید کو سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سوچیے، سمجھیے، پڑھیے، سنیے، غور کیجئے ان پر. وجہ اس کی یہ ہے، جتنے رشتے ہیں ہم جن میں منسلک ہیں، وہ سارے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. جس نے رشتوں کو عطا کیا ہے، اس نے رشتوں کو نبھانے کے لیے تعلیمات دی ہیں. تو جو ان رشتوں کو نبھانا چاہتا ہے، وہ پہل ان تعلیمات کو دیکھے کہ میرے لیے بطور اولاد کے والدین کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے وہی 3 باتیں کہہ کر اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. سنیے بھی صحیح، سوچیے بھی صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کی توفیق بھی مانگیے. محترم بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 2 آیات ہیں، سورۃ الاحقاف. دیکھیے، میں آپ سب کی قدر کرتا ہوں. آپ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ سے زیادہ اچھا انسان کون ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب مسلمانوں کا دور عروج تھا اور مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، اس وقت قرآن مجید کی سورتوں کے نام، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کی فکر ہر گھر کے اندر اتنی تھی. کہتے ہیں بغداد میں
ہر گھر کے اندر لائبریری ہوا کرتی، تو یوں سمجھ لیجئے ہر گھر ایک لائبریری کی مانند ہوتا تھا۔ اب یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ یقین جانیے ان میں سے 2% لوگوں کو بھی قرآن مجید کے مضامین پوچھ لیجئے، قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد پوچھ لیجئے، قرآن مجید کے احکامات کے حوالے سے پوچھ لیجئے، تو آپ دیکھیں گے بالکل خاموشی ہوگی ان کی زبان پر۔ ویسے سارا دن زبان گفتگو کرتی رہتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے ہم نے قرآن مجید کو ضابطۂ حیات نہیں سمجھا۔ ہم قرآن مجید کو جانے بغیر زندگی گزارنے جب چلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، موجودہ مسلمانوں کو عروج سے زوال کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، عروج کی طرف آنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، کوئی شخصیت عروج کی طرف نہیں لے جا سکتی، کوئی جماعت عروج کی طرف نہیں لے جا سکتی، کوئی قوم اور برادری امت کو عروج کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اس امت کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اگر اسلام پر یہ امت عمل نہیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو پھر سمجھ لیجئے عزت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اسلامی زندگی گزاریں، عزت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن تعلیمات پر عمل کیجئے۔ جو لوگ معزز بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو اچھے مکانوں میں رہ کر، اچھی گاڑیوں میں سفر کر کے چند مربعوں کے مالک بن گئے، بینک بیلنس بڑا بہتر ہو گیا، اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں کامیاب ترین انسان ہوں، بالکل شیطان نے انہیں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یہ نعمتیں ضرور ہیں، اچھا گھر نعمت ہے، اچھی گاڑی نعمت ہے، اچھا منصب نعمت ہے، اچھا عہدہ نعمت ہے، اچھی ذہنی صلاحیت نعمت ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو سارا دن اور ساری رات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اور جو سارا دن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے وہ کہاں سے کامیاب ہو گیا؟ اسے کامیابی کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو 2 آیات ہیں، سورت کا نام گھر جا کے آپ مطالعہ کریں، سورت الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 15 اور 16، صرف 2 آیات پر میں نے درس یہاں دینا ہے۔ پہلے ہم ان آیات کے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں، ہم آئے تو ہیں بھائی خضر صاحب اور خان محمد صاحب کی والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مجلس اتنی پسند ہے، ہم 2 قرآن مجید کی آیات سیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والے کو 200 سے بھی زائد نماز نفل ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پوری توجہ سے بیٹھے، اگر کوئی آپ سے بولنے کی کوشش بھی کرے اسے کہیں میں قرآن کی طرف متوجہ ہوں، کسی اور طرف توجہ میری تقسیم نہ کرو، اس لیے اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو میں جو جملہ انشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا، اسے تھوڑی تھوڑی تلاوت کے ساتھ۔ پہلی بات آج کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے۔ اب دیکھیں 2 باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں، حکم پورا کیا جائے گا تو کیا ہوگا، حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ آخرت میں جو ہوگا وہ بات کی بات ہے، پہلے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ آخرت سے پہلے دنیا ہے، دنیا کے بعد آخرت ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جنہوں نے والدین کے ساتھ بھلائی کی ہے، قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، پروردگار نے ان کے ساتھ پھر دنیا میں کیا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا، فرمایا کہ 3 دوست سفر کر رہے تھے اور وہ تینوں غار کے اندر پھنس گئے۔ غار کے دہانے پر وہ ایک یوں سمجھ لیجئے پتھر یا چٹان آ گئی، اب غار بند ہو گئی۔ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ ہلاک ہو جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جو نیک کام کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک کام پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ
اس پتھر کو پھر یہاں سے ہٹانے کا بندوبست فرما دے گا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے میں یہاں بات کہتا چلوں، یہ واقعہ یہ بتاتا ہے مسلمان کسی حالت میں مایوس نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو بھی ختم فرما دیں گے، اور ان زراعت کے اندر، تجارت کے اندر، ملازمت کے اندر اور تعلیم کے اندر انشاءاللہ ترقی عطا فرما دیں گے۔ لیکن ایک بات یہ سوچ لیجئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت فرمائیں گے تو ہم بھی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے انشاءاللہ، استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ رب کا باغی ہو کر زندگی گزارنا مومن کو پسند ہی نہیں ہوتا، رب کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارنا اسے اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان میں سے سب سے پہلے جس نے اپنی نیکی پیش کی، اس نے کہا پروردگار آپ جانتے ہیں میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے جانوروں کا دودھ نکالا اور اپنے والدین کے پاس دودھ لے کر گیا کہ وہ دودھ پئیں، میرے والدین سوئے ہوئے تھے، پروردگار میں دودھ لے کر کھڑا رہا، اپنے بچوں کو بھی میں نے دودھ نہ دیا کہ کب ان کی آنکھ کھلے اور میں یہ دودھ پیش کروں۔ پروردگار یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ہے کوئی پورے مجمع میں ایسی حسن سلوک کرنے والا؟ ہے کوئی پورے مجمع میں والدین کی اتنی خبر کرنے والا؟ ہے کوئی ہم سب میں والدین کے حوالے سے ایسا حسن سلوک دکھانے والا؟ پروردگار اگر آپ کو میری یہ نیکی قبول آئی ہے اور یہ پسند آئی ہے تو اے اللہ اس غار کے اندر جو چٹان آ گئی ہے، جو پہاڑ کا ٹکڑا آ گیا ہے، پتھر کا ٹکڑا آ گیا ہے، پروردگار اسے ہٹا دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کر دیا کہ وہ غار سے وہ جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا ہٹ گیا، گویا انہیں امید پیدا ہوئی۔ میرا عنوان چونکہ والدین کے ساتھ ہے اس لیے یہ حدیث میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ یہاں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری زراعت میں جتنے پتھر آئے ہوئے ہیں والدین سے حسن سلوک کر کے پتھر ہٹوا لیجئے۔ ہماری کاروبار میں جتنی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں والدین سے حسن سلوک کر کے وہ ساری رکاوٹیں دور کروا سکتے ہیں۔ تعلیمی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، عدالتی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں جو گراوٹیں آ چکی ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اور اسے دور کر دیجئے۔ اب میں نے یہ کہا تھا اگر آپ سارے صرف یہ سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، لیکن میں ویسے ہی کروں گا جیسے میں پہلے کرتا آیا ہوں، تو ایک واقعہ پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اگر وہ نیک آدمی بھی ہو تو اسے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جو ایسے خام خواہ کا قصہ ہو، خام خواہ کی کہانی ہو اور جس کے پیچھے کوئی سبق ہم سب کے لیے نہ ہو، تو وہ بھی حدیث ہے۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ساری اہمیت قرآن کی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیے کہ وہ واقعہ بھی نوٹ کر لیجئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث کی کتاب ہے، اس میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جریج، بڑا نیک آدمی تھا، عبادت گزار تھا، اتنا نیک آدمی تھا کہ اس نے اپنے گھر میں مسجد بنوائی ہوئی تھی اور وہ رات دن نوافل ادا کیا کرتا تھا۔ یہاں میں ایک بات کہہ دوں اس واقعہ سنانے سے پہلے، فرض کیجئے آپ کی اس کالونی میں جو مسجد ہے، سامنے مجھے مسجد غالباً نظر آ رہی ہے، یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کے 3 نوجوان فرض کریں اپنے گھروں کو لوٹیں، ان میں سے ایک نوجوان گھر جا کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں اور صبح تک تلاوت کرتا رہے۔ دوسرا نوجوان جو مسجد سے نکلا اور گھر گیا، وہ جا کر مصلی بچھائے اور نوافل ادا کرنا شروع کر دے، تہجد کی نماز پڑھتا رہے اور تہجد تک نوافل ادا کرتا رہے، پھر فجر کی نماز میں شامل ہو جائے۔ تیسرا نوجوان جب گھر جائے تو وہ دیکھے کہ میرا جو کمزور باپ ہے، ضعیف باپ ہے، اس کے جسم میں درد ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اب وہ اپنے باپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے دبا رہا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان اسے بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ثواب کسے ملا؟ شاید کوئی یہ سوچ رہا ہو ساری رات تلاوت قرآن کرنے والے کو، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا ساری رات نوافل پڑھنے والوں کو۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں جتنے دین کے علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا، علماء نے لکھا ہے
تمام نفلی عبادات میں سب سے زیادہ جو عبادت ہے، تمام نفلی عبادات سے ثواب میں جو زیادہ معاملہ ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جس نے پاؤں دبائے ہیں، جس نے والد کی خدمت کی ہے، وہ تلاوت والے سے بھی بازی لے گیا، وہ نوافل والے سے بھی بازی لے گیا۔ تو میں نے یہ واقعہ آپ کو بتا دیا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ وہ جریج رحمت اللہ علیہ، میں اس لئے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات جو آدمی نیک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید آپ میرے بارے میں بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ اب میں بول رہا ہوں اور آپ سارے خاموش بیٹھے، یہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سبب ایسے بنایا، ظاہر ہے سارے بولنا شروع کر دیں تو بات کیا سمجھ آئے گی۔ کوئی سننے والا ہوتا ہے، کوئی سنانے والا ہوتا ہے، ساروں کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہوگا کہ کون کس مقام کا ہے۔ نہ میں یہاں بیٹھ کر کوئی بلندی پر آ گیا ہوں، نہ آپ نیچے بیٹھ کر پستی پر آ گئی ہیں۔ بس غور کیجئے گا اس واقعے پہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جریج رحمت اللہ علیہ وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں بلایا، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو والدہ کی آواز پر کان نہیں دھرتے، والد بلاتا رہتا ہے اور وہ جواب نہیں دیتے، دوستوں کو کہتے ہیں آپ کے لیے سارا دن حاضر ہے، والد کو کہتے ہیں آپ کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہیں۔ تو ذرا توجہ سے سن لیں کہ والد اور والدہ کی باتوں پر دھیان نہ دینے کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے۔ بہت نیک شخص جریج رحمت اللہ علیہ، ہوا کیا، وہ نفل ادا کر رہے تھے، ماں نے کہا یا جریج، عربی لفظ ہے، مطلب ہے اے جریج۔ دوسری مرتبہ کہا یا جریج، عربی لفظ ہے، مطلب ہے اے جریج۔ تیسری مرتبہ کہا یا جریج، اے جریج۔ اب وہ نماز کی حالت میں کہتے ہیں، میں سوچ رہا تھا اللہم امی و صلاة للعالمین، آپ بھی پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پوری دنیا، پاکستان، ہر خاندان کے مسائل کا حل اسی میں موجود ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ڈاکٹر حضرات رحمت بن جاؤ مریضوں کے لیے، تحصیلدار پٹواری رحمت بن جاؤ سائلوں کے لیے، وزیر مشیر وزیر اعظم اور صدر رحم بن جاؤ عوام الناس کے لیے، اساتذہ رحم بن جاؤ شاگردوں کے لیے، شوہر رحم بن جاؤ بیوی کے لیے، بیوی رحمت بن جاؤ شوہر کے لیے، داماد رحمت بن جاؤ سسرال کے لیے، سسرال رحمت بن جائے داماد کے لیے، تجار رحمت بن جائے خریدار کے لیے۔ جب سارے پاکستان والے ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہوں گے، زحمت خود بخود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دیکھیے حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے، اس نے کہا فلاں چرواہا۔ اب لوگ مطمئن ہو گئے اور کیا کہنے لگے آپ کا یہ جو عبادت خانہ ہم نے گرایا تھا، اس عبادت خانے کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ پہلے عبادت خانہ مٹی کا تھا اور پھر فرمایا ہم آپ کے عبادت خانے کو کس کا بنا دیتے ہیں؟ یہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ لالچی نہیں ہونے چاہیے، حریص نہیں ہونے چاہیے، لالچ سے ان کا دل بالکل خالی ہونا چاہیے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، مجھے سونے کا عبادت خانہ نہیں چاہیے، وہی مٹی کا عبادت خانہ چاہیے۔ تو لالچی آدمی ہوتا ہے، وہ دین کا کیا کام کرے گا؟ وہ کوئی کام نہیں کرے گا، وہ لالچی رہے گا ساری زندگی، وہ حریص رہے گا۔ حضرات
یہ تو ابھی تصور کیجئے، ابھی آیت نمبر 15 کے ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ پورا ہوا ہے، لیکن اب یہ چیزیں آنا جب شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اختتام کی طرف آ گیا۔ آپ نے چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے قرآن مجید کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ جس کے لیے بھلائی کرنی ہے، یعنی والدہ کے لیے جو بھلائی کرنی ہے، والد کے لیے کرنا ہے، تو یہ آیت بتاتی ہے، جانتے ہو جس کے لیے بھلائی کرنی ہے اس نے تمہارے ساتھ کیا بھلائی کی تھی؟ والد کی بھلائی بھی ہے لیکن والدہ کی بھلائی بطور خاص۔ آپ یقین جانیے، میں نہیں جانتا آپ میں سے کس کس کی والدہ زندہ ہے، کس کس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں جس کی والدہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی، وہ روزانہ ایک مرتبہ اس آیت کو لازمی پڑھا کرے۔ وہ سارے احسانات تازہ ہو جاتے ہیں انسان کے ذہن میں، روزانہ پڑھا کرے۔ آیت نمبر 15 سورۃ الاحقاف۔ جس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو اس نے جو بھلائی کی ہے، ذرا سوچو کیا بھلائی کی ہے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها۔ اے انسان سوچ تو صحیح، ماں نے اس انسان کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا۔ تصور کیجئے، ہم سارے ماں کے یہ احسانات نہیں بھلا سکتے ہیں، ان احسانات کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف قرار دے دیں تو پھر خود سوچئے وہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها۔ انسان کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا اور تکلیف سے جنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے عرصے کا بھی تذکرہ کیا، پیدائش کے بعد والے عرصے کا بھی تذکرہ کیا۔ یہاں میں مسلمان ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ ہیں شادی سے پہلے کم از کم اپنے بچوں کو کچھ سائنس کا علم بھی دے دیا کریں، قرآن مجید کا علم بھی دے دیا کریں۔ شادیوں کے اوپر اتنی تیاری ہوتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ علم کے بغیر نہ کسی چیز کا علم ہے نہ کچھ۔ یہ شادیاں اس کی ہو رہی ہیں، مردوں کی بھی ہو رہی ہیں، عورتوں کی بھی ہو رہی ہیں۔ اب دو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا را پلے باندھ لیجئے۔ امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے کہ امریکہ میں 1,30,000 یا 40,000 بچے ہر سال ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن بچوں کا جو باڈی سسٹم ہے وہ منشیات کی وجہ سے پیدائش سے پہلے متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ 1,40,000 بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، پیدائش ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پیدائش کے بعد جیسے دنیا میں آتا ہے پتہ لگتا ہے کہ اس کے جو باڈی کا اندر کا سسٹم ہے اس پر منشیات اثر انداز ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے غور کیا تو پتہ لگا جو مائیں سگریٹ پیتی ہیں اور جو مائیں نشہ استعمال کرتی ہیں، ان کی سگریٹ اور نشے کی وجہ سے جو ان کے پیٹ میں بچہ کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے۔ میں ہر اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جو نہ سگریٹ پیتی ہے اور نہ نشہ کرتی ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے وہ ایک صحت مند بچہ اس دنیا کو دے دیتی ہے، اور یہ صحت مند بچہ دین اسلام کی وجہ سے الحمدللہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم اسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا اسلام، آپ نے کہنا ہے زندہ باد، اسلام، اسلام۔ تو کیا جس کی یہ تعلیم اتنی اعلیٰ ہے اس کی ساری تعلیمات بھی تو اعلیٰ ہیں، اس کی ساری تعلیمات اعلیٰ ہیں۔ سارے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور میرے ساتھ ذرا ہاتھ بلند کریں جو جو اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے، وہ ذرا ہاتھ بلند کریں، مجھے پتہ لگے نا کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے۔ میں ملتان سے آیا ہوں اور میں صرف یہی مقصد لے کر آیا ہوں، اگر ان سارے لوگوں نے ہاتھ بلند کیے ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یہ کوشش کریں گے، ہم جب دنیا سے جائیں گے، جیسے پاکستان کی آرمی کا کوئی آدمی فوت ہوتا ہے نا تو وہ آرمی کے تمام اعزازات کے ساتھ اس کی تدفین کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب ہم سارے اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، ہم خدائی فوج کی حیثیت، خدائی فوج کے فوجی کی حیثیت سے اس دنیا سے واپس جا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس جد و جہد کو کریں گے انشاءاللہ۔ پھر سن لیجئے، حملته أمه كرها ووضعته كرها۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا اور تکلیف سے جنا۔ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو ان آیات کی تشریح کی جائے گی۔ اب میں صرف پڑھتا رہوں گا اور ترجمہ کرتا رہوں گا۔ مجھے خود ملتان میں بلکہ آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، میں دعا میں شامل نہیں ہوں گا، ہمارا وہاں ایک پروگرام ہے، اس میں مجھے بر وقت وہاں پہنچنا ہے۔ حملته أمه كرها
ووسعته كرها، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا، تکلیف سے جنا، وحمله وفصاله 30 شهرا، اس کی ماں کے اٹھانے میں اور دودھ چھڑوانے میں پورے 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ 30 مہینے، 30 مہینے۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی ہے جس کے بچپن کا عرصہ اتنا طویل ہو سوائے حضرت انسان کے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور جانتے ہیں یہ عرصہ کیا ہوتا ہے؟ ماں اٹھائے نہیں تو یہ اٹھ نہیں سکتا، ماں بٹھائے نہیں تو یہ بیٹھ نہیں سکتا، ماں صاف نہ کرے تو یہ صاف نہیں ہو سکتا، ماں کھلائے نہیں تو یہ کھا نہیں سکتا، ماں پلائے نہیں تو یہ پی نہیں سکتا، ماں اس کے غم کو بیان نہ کرے ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتا، ماں کروٹ نہ بدلے یہ کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ بدبخت وہ آدمی ہے جو ماں کے ان احسانات کو جاننے کے بعد بھی ان سے بد کلامی کرتا ہے، ان سے سخت کلام کرتا ہے، انہیں دکھ دیتا ہے، انہیں اذیت دیتا ہے، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، میں اسے لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے خام خواہ سمجھتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جس سے والد خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جس سے والدہ خوش ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، پاکستان میں کاش والد اور والدہ بھی پڑھے لکھے ہوتے۔ ہمیں سارے تعلقات میں توازن پیدا کرنا چاہیے۔ والدہ کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، والد کے اپنے حقوق ہیں، چچا کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں، سسرال کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں، اپنی اولاد کے اپنے حقوق ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہمیں متوازن خوراک استعمال کرنی چاہیے، ویسے میں کہوں گا ہمیں تمام رشتوں میں توازن پیدا کرنا چاہیے۔ رشتوں کو نبھانے کے حوالے سے پھر علم ہوگا تو رشتے نبھائے جائیں گے۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، 30 مہینے لگ گئے۔ اب جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ آپ سارے بڑے ہیں، ہم بھی بڑے ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میں نے عظیم لوگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم کسی چیز میں ناکام ہو جاتے تھے باپ ڈانٹتا تھا کہ سرمایہ غرق کر دیا، پیسہ خرچ کر دیا، پیسہ ضائع ہو گیا۔ رشتہ دار کہتے تھے بڑی توقعات وابستہ تھی، میں ناکام ہو کر عظیم لوگوں نے لکھا ہے اب سارے رشتوں کی طرف سے مجھے اس قسم کے جملوں کا سامنا ہوتا تھا تو میری ماں میرے سر کو اپنے گود میں لے کر کہتی تھی میرا بیٹا نہیں ہار سکتا، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا، میرا بیٹا کامیاب ہے۔ اس وقت وہ ماں کے جملے جب سارے لوگ دھتکار دیتے ہیں وہ کیسے؟ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جب یہ کہتا تھا کہ بیمار ہو گیا ہوں، باپ بھی پوچھتا تھا اب طبیعت کیسے ہے، بھائی بھی پوچھتا تھا کہ بیماری کیسے ہے، کیا کیفیت، لیکن کہتے ہیں اس وقت جو دیوان کی ماں دکھاتی تھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے گھروں میں جو کمرے ہوتے ہیں، میرے والد اور والدہ فوت ہو چکے، اب تک 2004 میں والد صاحب فوت ہوئے، 2017 میں والدہ فوت ہوئی، اب تک ہم نے وہ کمروں کے نام کیا رکھے ہوئے؟ ابو کا کمرہ، امی کا کمرہ، امی کے کمرے میں اکٹھے ہو جاؤ، ابو کے کمرے میں اکٹھے ہو جاؤ،
ہمارے جیتے جی تو یہی الفاظ ہوں گے، امی کا کمرہ اور ابو کا کمرہ۔ وہ جا چکے ہیں لیکن کمرے انہی کے ہیں۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے، جیسے یہاں سارے جوان بیٹھے ہیں، اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، یہ عمر انسان کو بڑا زبردست بنا دیتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے پروردگار سے، کیا دعا کرتا ہے؟ قال ربی اوزعنی، آخر والد اور والدہ بھی تو اسی نے عطا کی ہے نا۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، میں اپنے اوپر جو نعمتیں آپ نے میرے اوپر کی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں، اور جو میرے والدین پر کی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں۔ پھر پاکستان کو سنوارنے کا ایک نسخہ اسی آیت میں موجود ہے، غور سے سنیے گا۔ پاکستان کو بھی، اپنے آپ کو بھی، خاندان کو بھی، پوری دنیا کو بھی کیا نسخہ موجود ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسا عمل کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ اس عمل سے خوش ہو جائیں۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں وہی دیکھتا ہوں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، میں وہی سنتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، میں وہی بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس چھوٹے سے آلے نے آپ کے ایمان کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اتنے کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ دنیا نے فحاشی اس کے ذریعے آپ کو دکھائی، آپ دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس وقت ایمان کو کہاں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان عزیز ہے یا فحاشی عزیز ہے؟ ایمان عزیز ہے یا دھوکے بازی اور فراڈ عزیز ہے؟ ایمان عزیز ہے یا قبضے لوگوں کی زمینوں پر کرنا عزیز ہے؟ ایمان عزیز ہے یا لوگوں کو اپنے اپنے جرموں کے ذریعے ان کی زندگی برباد کر دینا عزیز ہے؟ ایمان عزیز ہے یا 5-6 سالہ بچوں اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے انہیں قتل کر دینا عزیز ہے؟ ماں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی خدا کی قسم، جس ماں کے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ عرش الہی کو ایسا ہلاتی ہوگی کہ ظالم کی 7 نسلیں تباہ ہو جائیں گے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پروردگار مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ آپ خوش ہو جائیں، گویا میری زندگی کا مقصد صرف آپ کو خوش کرنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری اولاد کو بھی نیک بنا دے میرے لیے۔ اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے اس آیت کو اپنی بیٹی سے سیکھا۔ اب آپ کہیں گے قرآن کو اپنی بیٹی سے کیسے سیکھا؟ میں ابھی یوں سمجھ لیں کہ وہ جو گاڑی ہمارے والی وہ بلیک کھڑی ہے، ابھی میں وہاں ہوتا ہوں، میری بیٹی یہاں ہوتی ہے، میں تو چل کر آ رہا ہوتا ہوں لیکن میری بیٹی میرے پاس 5-6 سالہ دوڑ کر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ذہن میں رکھیں اور اب حدیث سنیں، جب بندہ گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے توبہ کر کے، بندہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، پروردگار میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایمان والوں سے ہے، فرما برداروں سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ دعا کریں پاکستان بھی فرقہ واریت سے ایسا نکلے کہ ہم اپنے بطور مسلمان پہچان کو دنیا میں کامیاب کر دیں۔ حضرات اب 15 نمبر آیت ختم ہوئی، اب جب سارے اللہ کی باتیں ماننی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر خوشخبری سن لو، کیا؟ اولئک
الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں ہم ان کی ساری نیکیوں کو قبول کر لیں گے۔ خضر صاحب آپ نے جو کیا اللہ قبول کر لے، خان محمد صاحب آپ نے جو کیا اللہ قبول کر لے، میں نے جو کہا اللہ قبول کر لے، نعت خانوں نے جو کچھ کیا اللہ قبول کر لے، ساروں کا آنا قبول کر لے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے نیک کاموں کو قبول کر لیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو برا نہیں ہے؟ گناہ بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ اگلی خوشخبری سنیے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں سے بھی درگزر کر لیں گے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، آج آپ یہ تعارف کرواتے ہیں کہ میں چوک سرور شہید میں رہتا ہوں، انشاءاللہ ہم سارے وہ تعارف کروائیں گے کہ ہم جنت میں رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ فی اصحاب الجنہ، جنت کے لوگوں میں یہ لوگ ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کی وجہ سے جو دنیا میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ خضر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ خان محمد صاحب کہاں بیٹھے ہیں، میں ان دونوں بھائیوں سے کہوں گا آج کے بعد آپ کی کوئی نماز نہیں رہنی چاہیے، جیسے اذان ہو، مسجد ہو، اور پھر جب آخری رکعت ہو تو آپ کے ہونٹوں پر یہ الفاظ ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، تمام ایمان والوں کو معاف فرما دے قیامت والے دن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔